غزہ پیس ایگریمنٹ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، یہ افسوس کی بات ہے کہ چوائس جو رہ گئی تھی 2 سال تک، جس طرح سے اسرائیل نے بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، جس کو تقریباً تمام دنیا نے کنڈیم کیا، اور جینوسائیڈ کہا. جینوسائیڈ ورڈ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، لیکن جیسے سینیٹر مشتاق نے ذکر کیا کہ جو بھی آواز اٹھی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر شکریہ ادا کیا جائے تو یورپین ممالک کا، یورپین ملکوں کا ہے، جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئے ہر جگہ، بڑے بڑے شہروں میں، اور کنڈیم کیا، اس کو جینوسائیڈ کہا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے اتنا بروٹیلٹی کی، اور پھر ان کو آپشن دیا کہ آپ اپنی وہ جو تمنا ہے، ایک ایسپریشن ہے، ایک خود مختار پیلسٹینین اسٹیٹ کی، وہ سائڈ بائی سائڈ جو ہمارا اپنی پاکستان کی کمٹمنٹ ہے اسرائیل کے اسٹیٹ کے ساتھ، وہ تو سب ختم ہو گئی. سو چوائس یہ تھا کہ جی اور بم آپ کو چاہیے، تو لگا نہیں ہمیں بم نہیں چاہیے. تو پھر آپ وہ سیکریفائس کرتے ہیں جو آپ اتنے عرصے سے جدوجہد کر رہے تھے. اور پھر لوگوں کو تو 1947 48 وغیرہ کا پتہ ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی جا کے جو بتایا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل ہی تقریباً اس کا سیویئر ہوگا، اس کا جی گارنٹر ہوگا، اور وہ عرب ممالک ہوں گے، جو عرب ممالک جنہوں نے ایک وقت آنے پر کمپرومائز کر لیا کہ جی اسرائیل ایک حقیقت ہے، اور پیلسٹائن کے لیے ہمارے سے تو جدوجہد ہو، کیونکہ ہم اپنے عوام کو اس کی وجہ سے سیکریفائس نہیں کروائیں گے، نہ پیسوں سے، نہ کسی اور چیز سے. ایک اموشنل جو ایک لنک ہے. لیکن اگر آپ آج سے 3 مہینے کے بعد جب گزر جائیں گے تو سوال تو یہ ہوگا کہ جی اس ڈریم کا کیا ہوا جس کے ساتھ پاکستان کے سارے عوام، مسلمان جو پوری دنیا میں ہیں، جن کا ایک تصور تھا، ایک اموشنل لنکیج ہوتی ہے. دیکھیں اموشنل جو ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. میری نظر پہ اگر کوئی ایک چیز، جذبات پاکستانی قوم کی اگر مسلمانوں کے رہے ہیں، اور ناٹ جسٹ مسلمس، دوسروں کے، وہ ایک تصور کے پیلسٹین میں آزادی ان کو ملے، جس طرح سے باقی لوگوں کو آزادی ملی ہے، اور جس طرح سے ان کا رائٹ بنتا ہے. اب آپ نے تو پہلے 2 سال اتنا مارا، اور پھر کہا کہ سیز فائر کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی زبیر صاحب، مائٹ از رائٹ. دیکھیں وہاں پہ دا لیونٹ جسے کہتے ہیں نا، سیریا، وہ فرٹائل لینڈ ہے. غزہ کی پٹی جو ہے اس میں منرلز ہیں. تو جیرڈ کشنر کے ذریعے، اپنے داماد کے ذریعے، ٹرمپ کوئی فیوچر کا کوئی بزنس پلان سوچ رہے ہیں؟ پھر غزہ کے وہاں کے سیٹلرز، ان کو ریہیبلیٹیشن میں کیا ہوگا؟ کیسے آگے بڑھے گا یہ سارا معاملہ؟ لیکن اگر یہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے ظلم ہے کہ ان کو بھائی واٹ از ہو از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹو ڈیٹرمن کہ جی کس طرح سے معاہدہ ہونا چاہیے. نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ایک جنگ ہوتی ہے تو اس کا جو سارے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو کروایا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو پیس کیپنگ فورسز بھیجی جاتی ہیں وہ انڈر دی امبریلا آف یونائٹڈ نیشنز ہوتی ہیں. بھائی واٹ از یو ایس؟ وائی ناٹ چائنا؟ وائی ناٹ رشیا؟ وہ بھی بڑی طاقتیں ہیں. تو یہ تو ایک ایسا فارمولا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے جس میں آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ جی ایک، اور وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ کتنے کنٹروورشل آدمی ہیں جو اظہار کرتے ہیں، جنہوں نے پہلے کہا تھا آج سے 6 مہینے پہلے کہ میں غزہ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں بڑی زبردست ایک ایسا جگہ بنائیں گے کہ وہ لگژریس ہوئے کی، اور پورے مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ وہاں بہترین ہوٹلز ہوں گے اور گیمبلنگ کے وہ ہوں گے. آئی مین یہ تو وہ نہیں ہے جو فلفلمنٹ آف تصور کی. تو یا ان کے بالکل سن ان لا جو ہیں وہ اس چیز میں سب سے زیادہ آگے ہیں. وہ بڑے جو خود ہیں ٹرمپ، جس طرح انہوں نے بگرام ایئر بیس کے بارے میں کہا کہ مجھے افغانستان ہم نے بنایا تھا، وہ ون آف دا بیسٹ ملٹری ایئرپورٹس ہے، اور ہمیں وہ واپس چاہیے. شرافت سے اگر آپ دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہمیں آتا ہے طریقہ. اب یہ کون سی یہ دنیا میں کبھی تو ہٹلر کرتا تھا، کینیڈا کو 51st ڈے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں، گرین لینڈ پر ہم قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس طرح سے تو اگر آگے چلے گا ملک
تو کل کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ٹرمپ ہے, کل کو کوئی اور ہوگا, وہ کچھ اور باتیں کرے گا. اچھا زبیر صاحب, اس پہ چونکہ میرا اکیڈمیا سے بھی تعلق ہے, ہزاروں پیپر لکھے گئے, ریسرچ کتابیں لکھی گئی, 57 اسلامک کنٹریز ہیں, امت تو کتابوں میں ہے, مسلم ورلڈ ضرور ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی ہوں, یہ جو رول ٹرمپ اور باقی دیگر لوگ لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں, مسلم ورلڈ میں اتنی لیڈرشپ میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں, ان ایشوز پہ آگے آئیں, یونائٹڈ ہوں؟ کم از کم حج کے موقع پر فورن اور ڈیفنس پالیسی تو ایک کر سکتے ہیں, یہ تو پریکٹیکل ہے اگر آئیڈیل سچویشن نہ بھی مانے تو. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں جی, میرا خیال ہے یہ ایک تصور ہی ہے. اب ایسی کوئی اسلامک یونٹی یا مسلم یونٹی کا کوئی ہونا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ایک تو ظاہر ہے سب اپنی اپنی ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں, اور وہ سب اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں. اس وجہ سے ان کی فورن پالیسی میں یو ایس کے ساتھ خاص طور پر ریلیشن شپ کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر وہ جس کو کہتے ہیں نا, کوئی بھی پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے جنگیں کی, ایک 1948 میں جنگ ہوئی, پھر 1967 میں جنگ ہوئی, پھر 1973 میں جنگ ہوئی. پھر دوسرے ممالک بھی جو مسلم کنٹریز ہیں, جس طرح لیبنان ہے, سیریا ہے, باقی کنٹریز ہیں جن کو ظاہر ہے اسرائیل نے جب بھی چاہا یونیلیٹرلی جا کے حملہ کر دیا. اور اب میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز, خاص طور پر یہ ساری جو پیس ٹاکس میں شامل تھیں, یہ سمجھتی ہیں کہ جو آگے فلسطین کا حل ہے وہ یہ ہے کہ بمباری بند کر دے اسرائیل, اور باقی فلسطینی چپ کر کے بیٹھ جائیں, اور پھر دیکھیں گے آج سے 5 سال 10 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. اور اگر کسی فلسطینی نے کوئی کیا, لیکن ایک میں سمپل سی آپ کو بتاؤں کہ ہم اس حد تک آگے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کے چینل پر کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, کہ ہم اسرائیلی پارلیمنٹ کو لائیو دکھا رہے تھے, کنیسٹ کو. تو حماس کی جو ان کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں, تو ہم تو وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب یہاں جب اتنا تفریق آ گئی ہے, ہم 2 لفظ ان کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو 70,000 فلسطینی شہید ہوئے تھے, اور ان کا کیا قصور تھا. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ پیس ول ہولڈ, کیونکہ اسرائیل کے پاس اب بھی وہ رائٹ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے, اب یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اسرائیلی لیڈرشپ نے, کہ اگر کوئی پنگا کرتا ہے تو ان کے پاس رائٹ ہے بامبنگ کرنے کا, جیسے وہ اب کرتے ہیں. کیا آپ کا خیال ہے کہ لیبنان میں انہوں نے ابھی پچھلے کچھ 10 دن پہلے بھی کیا تھا, انہوں نے جی قطر میں جا کے کیا تھا, انہوں نے ایران میں کیا تھا, مطلب یہ اس سال کی ہسٹری ہے. وہ یمن میں پیجز کیا ہے. اٹیک بھی کرتے. مجھے کوئکلی آخری سوال ہے, آپ کو زحمت دی زبیر صاحب, یہ بتائیں پاکستان کی پالیسی کا. قائد محمد علی جناح نے اسرائیل کو اللیگل اللیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ کہا. شہید ملت خان لیاقت علی خان, جن کا 16 اکتوبر یوم شہادت ہے, انہوں نے کہا تھا کہ our faith is not for sale, Palestine is our faith. یعنی ہماری ٹائز وہاں پہ اسپریچول بھی ہیں, ریلیجس بھی ہیں, الاقصی کے حوالے سے, دا لینڈ آف پیور, بہت ساری چیزیں. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پالیسی تو وہی رہے گی ریاستی کہ اسرائیل جو ہے وہ الٹرا نیشنلزم, سیہونزم, ہمیں جیوز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میثاق مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیوز کو رائٹس دیے ہیں, باقی مذاہب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. سیہونزم کے الٹرا نیشنلزم کے حوالے سے ہماری پالیسی تو وہی رہے گی. نہیں, ہماری پالیسی بالکل چینج ہو چکی ہے میرا خیال ہے, اور وہ ویژولز بتا رہے ہیں. جب وہ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ شرم الشیخ میں, تو انہوں نے ابراہیم اکارڈز کی ذکر کیا جس میں اسرائیل کی ریکگنیشن ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر ساتھ کھڑے بلکہ تالیاں بجا رہے تھے. مجھے نہیں پتا کہ ان کی اتنی سمجھ تھی یا نہیں تھی کہ وہ ان کا مطلب کیا ہے, بٹ ہماری پالیسی بالکل چینج ہو گئی ہے. ہماری حکومت کو اور پالیسی میکرز کو صرف ایک تھوڑا سا ڈر ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. ادروائز as far as recognizing Israel is concerned we are there. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت پیش رفت ہوگی, آنے جانے میں بھی ہوگی. جتنے بھی عرب کنٹریز تھے انہوں نے ایسے ہی شروع کیا تھا کہ ریکگنیشن جو تھی اسرائیل کی بعد میں آئی, پہلے ایک گراؤنڈ ورک کیا گیا. لیکن ان کے لیے آسان ہوتا ہے, عرب ممالک کے لیے زیادہ تر بادشاہت ہے, کوئی جمہوریت تو ہے نہیں کہ جی لوگ ریئیکٹ. تو پاکستان از آلموسٹ دیئر in terms of recognizing Israel.
اور سارے چیمپئن آ جائیں گے سمجھانے کے لیے کہ کیوں اسرائیل کے ساتھ. اور بائی دا وے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل اگر اسرائیل کے ساتھ ریکگنیشن، بٹ پاکستان کا وہ موقف جو ہے کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کا، وہ اگر فلفل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائڈ. وہ ریپرزینٹیٹیو جو جینوئنلی الیکٹڈ لوگ ہوں پارلیمنٹ میں، وہ اگر سمجھتے ہیں اور ایک ڈبیٹ کے تھرو ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کا اوور آل مفاد، جس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ فلسطینیوں کا مفاد بھی شامل ہے یا نہیں ہے. جس طرح کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کا ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اسٹیک ہولڈر کشمیری ہے نا. کشمیری ہیں، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جیسے فلسطینیوں کو شامل کیے بغیر کوئی حل نہیں ہو سکتا. آخری کمنٹ کر دیں، فیوچر سینیریو آپ ورلڈ کا ٹرمپ کے آنے کے بعد، کیا وہ پیسفل نظر آتا ہے یا مزید کانفلکٹ ایمرج ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ابھی کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے خلاف، اور اس سے 2 دن پہلے بھی کہا کہ 100% نومبر 1 سے ٹیرفس ہوں گے. سو وہ تو ظاہر ہے چائنا ایک سپر پاور ہے جو چیلنج کر رہی ہے امریکہ کو. اور میرا خیال ہے دنیا میں سب سمجھتے ہیں کہ in the next few years China will overtake. China has overtaken US in many segments. بہت سے ایریاز میں ان کا، اور ان کی جو فورن پالیسی بھی جارحانہ نہیں ہے، تو لوگوں کو کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہوتا کنٹریز کو کہ چائنا کیا کرے گا یا کیا نہیں کرے گا. تو جب چائنا کی اور یو ایس کی اتنی سیریس کنفلکٹ ہوگی، 2 سپر پاورز کی، چائنا کے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بہت زیادہ خراب ہیں. وہ بھی ایک ظاہر ہے بہت بڑی طاقت ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو سی اے لاٹ آف ہاسٹیلٹی ان دا ورلڈ. ٹرمپ جو مرضی بولتے رہیں کہ میں نے 8 جنگیں بند کروائی ہیں، پتہ نہیں کون سی 8 جنگیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو گلوریفائی کرتے رہیں جو بھی ہے. بٹ اس کو دے کے، بیکاز ٹرمپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے لیے ڈومیسٹک آڈینس ہے، امریکن کنزرویٹو جو وائٹ مڈل کلاس ہے، وہ ان کے لیے طاقت کا سرچشمہ ہے. اور ان کی ایک نظر نیکسٹ ایئر جو کانگریشنل الیکشنز اور گورنرز وغیرہ کے الیکشن ہوں گے وہ بڑا کرٹیکل ہے. سو اس وقت تک تو وہ اپنی پالیسی میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کریں گے بلکہ جارحانہ رکھیں گے. چائنا از این اینیمی، اور وہ چائنا کے ساتھ بالکل سخت ترین پالیسی رکھیں گے. بلکہ ابھی تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ساؤتھ کوریا میں بھی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے in the next 2 weeks. ادھر he had planned to meet President Xi. انہوں نے کہا کہ میں نہیں ملوں گا. تو آپ اس نہج پر پہنچ گئے. And that is why Pakistan has to be very careful کہ ہم کتنا جا کے امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے چائنیز دوست جو ہمارے ہیں، جو کہ ہر وقت ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج بھی ہیں، ان کو تو نہیں ناراض کرتے کہ وہ ڈپلومیسی کے لیول پر جو بھی چائنیز کہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے they would like to see neutrality on the part of Pakistan, ٹھیک ہے. not total submission to America.